السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزین اکرام، آج کا ہمارا ٹاپک حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے متعلق ہے۔ تاریخ انسانی میں کچھ شخصیات ایسے ہوتی ہے جو رات کے آسمان پر ستاروں کی طرح چمکتی ہے، جو راستہ روشن کرتی ہے اور بھٹکے ہوئے لوگوں کی رہنمائی کرتی ہے۔ لیکن بہت کم ایسا ہوا ہے کہ شرف، حیات، سخاوت اور نبوت سے قربت کے تمام معانی ایک شخصیت میں جمع ہو گئی ہو، جیسا کہ اس عظیم صحابی کی ذات میں جمع ہو گئی تھے، جن کے زندگی نے ہمارے امت کو دو نوروں سے منور کیا، ایک نور اسلام کا اور دوسرا نور ختم نبوت کا۔ ایک نور اسلام کا اور دوسرا نور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری کا۔ وہ ذوالنورین ہے جو تیسرے خلیفہ راشد ہے، وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہے، جن سے رحمت کے فرشتے بھی شرماتے تھے۔ آج ہم ان کی پاکیزہ سیرت کے سفر پر ان کے ساتھ چلتے ہیں تاکہ عبرت کے موضوعوں کو سمجھ سکے اور ایمان و قربانی کے معنی سیکھ سکے۔ ابتدائی زندگی اور اسلام۔ پہلا نور۔ عثمان بن عفان بنی امیہ کے معزز خاندان میں عام الفیل کے 6 سال بعد پیدا ہوئے۔ مکہ میں ایک وسیع دولت اور بلند مقام کے درمیان پرورش پائی، اور قریش میں عقل مندی اور بہترین رائے رکھنے والے میں سے تھے، یہاں تک کہ زمانہ جاہلیت میں بھی انہوں نے کبھی بت کو سجدہ نہیں کیا، لیکن پاکیزہ دل حقیقی نور کی تلاش میں رہتا ہے۔ ان کے قریبی دوست سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں دعوت دی، جنہوں نے ان سے کہا، افسوس ہے تم پر اے عثمان، اللہ کی قسم تم عقل مند آدمی ہو، تم پر حق و باطل کا فرق پوشیدہ نہیں رہ سکتا۔ اس مالدار نوجوان نے، جو اب 30 سال کا تھا، فطرت کی پکار پر لبیک کہا اور اپنے اسلام کا اعلان کر دیا، اور اسی طرح اسلام قبول کرنے والے چوتھے فرد اور سابقین اولین میں شامل ہو گئے۔ لیکن اس ایمان کی بڑی قیمت چکانی پڑی، انہیں قریش کے ایذاؤں کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ ان کے چچا حکم بن ابی العاص نے انہیں اپنے دین سے پھرنے کے لیے زنجیروں سے جکڑ کر تشدد کا نشانہ بنایا۔ لیکن عثمان کا ایمان پہاڑ کی طرح مضبوط تھا۔ انہوں نے اپنے چچا کو ایسے الفاظ میں جواب دیا جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئے، اللہ کی قسم، میں اسے دین کو کبھی نہیں چھوڑوں گا اور نہیں اس سے جدا ہوں گا۔ اور اسی طرح انہوں نے ثابت قدمی کے ساتھ، ایک ایسے دل کے ساتھ جو تردد نہیں جانتا تھا، ایمان کے ساتھ اپنا سفر شروع کیا۔ دو نور، ذوالنورین اور 2 بیٹیوں کی خاوند، اور اللہ کی طرف سے انعام اور ایسی کرامات جس سے انہیں خاص طور پر نوازا کیا۔ رسول مہربان نے انہیں رشتہ داری کا شرف بخشا۔ آپ نے ان کی شادی اپنے صاحبزادی سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا سے کرائی، اور ان کے ساتھ پہلی ہجرت میں حبشہ ہجرت کی، جس سے انہیں صاحب ہجرتین کا لقب ملا۔ ان کے وفات کے بعد نبی علیہ السلام نے انہیں ایک اور نور عطا فرمایا، اور ان کی دوسری صاحبزادی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا سے ان کی شادی کر دی۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے، یہ وہ شرف ہے جن کے علاوہ کسی اور انسان کو نہیں ملا۔ اور رسول مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا، اگر میری تیسری بیٹی بھی ہوتی تو میں اس کی شادی عثمان سے کر دیتا۔ اور یہاں سے ان کا لازوال لقب روشن ہوا، ذوالنورین، یہاں تک کہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عثمان کو ملأ اعلی من ذوالنورین کہا جاتا ہے۔
تو وہ نبوت کے نور سے نکلا ہوا دو نور ہے جو وحی کی مبارک شاخ سے حاصل ہوا، حیا کی سردار جن سے فرشتے بھی شرماتے تھے۔ اگر سخاوت ان کی صفت تھی تو حیا ان کی فطرت تھی جو ان کے ہر حرکت و سکون پر چھائی رہتی تھی۔ ان کی حیا اس حد تک تھی کہ فرشتے بھی ان سے شرماتے تھے۔ اس عجیب و غریب موقف پر غور کریں۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا ہمیں بتاتی ہے کہ رسول مہربان اپنے گھر میں آرام فرما رہے تھے۔ پہلے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اجازت مانگی، پھر عمر رضی اللہ عنہ نے، تو آپ نے انہیں اس حالت میں اجازت دی، پھر عثمان رضی اللہ عنہ نے اجازت مانگی تو نبی علیہ السلام نے اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنے کپڑے درست کیے۔ جب سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کے درمیان اس فرق کی وجہ پوچھی تو آپ نے انہیں ایک ایسا جواب دیا جو عثمان کا نام تاریخ کے صفحات میں ہمیشہ کے لیے روشن کرنے کے لیے کافی ہے۔ کیا میں اس شخص سے شرماؤں جس سے فرشتے شرماتے ہیں؟ غور کرے، یہ زمین و آسمان کے درمیان باہمی حیا ہے۔ حیا رویہ میں، نظر میں، پاکیزگی میں اور چال میں، وقار میں، یہاں تک کہ غصے اور اختلاف کے لمحات میں بھی۔ حیا ان کا پہلا محافظ تھی اور رسول مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا، اور ان میں سب سے سچے حیا والا عثمان ہے، سخاوت کے سردار جس نے جنت 2 بار خرید لی۔ اور وہ عثمان رضی اللہ عنہ قریش کے امیر ترین لوگوں میں سے تھے، لیکن ان کا مال جمع کرنے والا خزانہ نہیں تھا، بلکہ ان کا مال خیر کے لیے، پل اور برکت کے لیے راستہ تھا۔ انہوں نے جنت 2 بار خرید لی، جیسا کہ نبی علیہ السلام نے خبر دی۔ پہلی بار بئر روما کی خریداری۔ جب مسلمان مدینہ آئے تو انہوں نے دیکھا کہ روما کے کنواں پانی کا واحد ذریعہ ہے اور اس کا مالک مسلمانوں سے پانی بیچتا تھا، تو نبی علیہ السلام نے اسے جنت میں کنواں دے کر خریدنے کی پیشکش کی، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ بات سنی تو انہوں نے بہت سارے پیسے سے 35,000 درہم میں کنواں خرید لیا، پھر اسے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، تو نے اسے خرید لیا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، اور انہیں بڑے اجر کی یقین دہانی کرا دی۔ دوسری بار جیش العسرہ، غزوہ تبوک کی تیاری۔ جب نبی علیہ السلام نے مشکل اور قحط کے وقت میں لشکر کی تیاری کے لیے دعوت دی تو عثمان وہ لے کر آئے جس نے سب کو حیران کر دیا۔ وہ 950 اونٹ اور 100 گھوڑے مکل ساز و سامان کے ساتھ لائے، اور اس کے بعد 1000 دینار سونے کا عطیہ دیا اور اسے نبی علیہ السلام کے گود میں ڈال دیا، اور رسول مہربان صلی اللہ علیہ وسلم اس سونے کو اپنے مبارک ہاتھوں سے الٹتے ہوئے خوشی فرما رہے تھے۔ آج کے بعد عثمان کو جو کچھ بھی کرنا ہے اس سے انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اور اسے 2 بار دہرایا، بلکہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے دعا فرماتے تھے، اے اللہ عثمان سے راضی ہو جا کیونکہ میں ان سے راضی ہوں۔ مجاہد اور رہنما، بدر سے لے کر مصحف کی جمع تک۔ بعض لوگ حیران ہو سکتے ہیں عثمان نے غزوہ بدر میں کیوں شرکت نہیں کی، اور جواب ان کے فضل کو اور بڑھا دیتا ہے۔ رسول مہربان نے انہیں اپنی اہلیہ سید رقیہ کے تیمارداری کے لیے مدینہ میں رہنے کا حکم دیا، جو غزوے کے دوران وفات پا گئی۔ اس کے باوجود نبی مہربان نے انہیں بدر میں شریک ہونے والے مجاہدین کا حصہ اور اجر عطا فرمایا، اور ان سے فرمایا، تمہارے لیے بدر میں شریک ہونے والی ایک شخص کا اجر اور حصہ ہے۔ گویا وہ اپنے دل اور اطاعت کے ساتھ موجود تھے، اور انہوں نے باقی تمام غزوات میں شرکت کی۔ اور جب فاروق اعظم عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو شورا نے انہیں مسلمانوں کا خلیفہ مقرر کیا، تو ان کا دور فتوحات اور قربانیوں کا دور تھا۔ انہوں نے پہلا اسلامی
بحری بیڑا قائم کیا، اور ان کے دور میں ارمینیا، خراسان، قبرص اور افریقہ فتح ہوئے۔ لیکن سب سے بڑی کامیابی اور قیامت تک امت کے لیے سب سے بڑی خدمت قرآن کریم کو ایک متحدہ مصحف میں جمع کرنا تھا۔ جب کھلے ہوئے علاقوں میں قرأتوں کا اختلاف ہو گیا تو انہوں نے کئی نسخے نقل کرنے اور انہیں مختلف علاقوں میں بھیجنے کا حکم دیا، اور اس کے علاوہ دیگر نسخوں کو جلا دیا تاکہ اللہ کے کلام کو تحریف سے بچایا جا سکے، تو جامع القرآن کہلائے۔ کیا یہ خدمت پوری دنیا کے پیچھے نہیں چھوڑ دیتی؟ شہادت اور مصحف پر پاک خون۔ لیکن دنیا آزمائش کی جگہ ہے۔ ان کی خلافت کی آخری سالوں میں ایک فتنہ کھڑا ہوا جس نے انہیں ان کے گھر میں محصور کر دیا، اور وہ روزہ دار، قائم اللیل، ولی التقویٰ تھے۔ باغیوں نے انہیں گھیر لیا۔ وہ فوجوں سے مدد مانگ سکتے تھے، لیکن انہوں نے یہ ترجیح دی کہ اپنے لیے کسی مسلمان کا خون نہ بہائیے، اور وہ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں۔ ان کے سامنے وہ مصحف کھلا ہوا ہے جسے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے جمع کیا تھا۔ وہ اس میں پڑھ رہے ہیں یہاں تک کہ 35 ہجری میں ذی الحجہ کے 18 تاریخ جمعہ کے دن ان کے قاتل ان کے پاس آئیے تو وہ عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ جب وہ اپنے رب کا کلام پڑھ رہے تھے اور ان کا پاک خون کی پہلی بوند اس آیت مبارکہ پر گر گئی، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ شہید ہوئے جب ان کی عمر تقریباً 82 سال تھی، تاکہ بقیع میں دفن ہو اور اپنے ساتھ اللہ کے حضور عطا، نور اور حیا کا ایک تاریخ ساز ریکارڈ لے جائیے۔ ذوالنورین کی زندگی ایسی ہی تھی۔ وہ محض ایک مالدار تاجر نہ تھے، نہیں صرف ایک خلیفہ حاکم، وہ ایمان، حیا، سخاوت اور وفا میں ایک مکمل مدرسہ تھا۔ انہوں نے ہمیں سکھایا کہ مال فخر کرنے کے لیے نہیں بلکہ دینے کے لیے ایک ذریعہ ہے، اور یہ کہ اللہ اور نبی سے قربت شرف کے اعلیٰ ترین منزل ہے، اور یہ کہ حیا ایمان کی ایک شاخ ہے جو اپنے مالک کو مخلوق میں بلند کرتی ہے، اور آسمان کے فرشتے اس سے شرماتی ہے۔ آئیے ہم ان کی سیرت کو ایک نور بنائیے جس کی روشنی میں ہم اس زمانے میں رہ پائیے جہاں حیا کم ہے اور مال، محنت اور اچھے لفظوں سے بخل عام ہے، تاکہ ہمارے لیے عثمان غنی رضی اللہ عنہ اچھی مثال بنے۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا۔ اے اللہ، ہمارے آقا عثمان بن عفان ذی النورین سے راضی ہو جا اور انہیں اسلام اور مسلمانوں کے لیے بہترین جزا عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں ان کے گروہ میں اٹھا اور ہمیں اپنے نبی کے حوض سے ان کے ساتھ سیراب فرما۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما اور ہم نے ان لوگوں میں شامل فرما جو ہمارے نیک سلف کی پیروی کرتے ہیں اور ہمارے خلفائے راشدین کی سنتوں کو زندہ کرتے ہیں۔ اے اللہ، آمین۔ اور ہماری آخری دعویٰ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔